اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا، اور اللہ رب العزت منع کرتا ہے برائی سے، روکتا ہے برائی سے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بے حیائی سے بھی روکتا ہے اور سرکشی سے بھی روکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان چیزوں کا دھیان رکھو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حکم دیا عدل کا اور احسان کا۔ عدل کی اہمیت سے ہر کوئی واقف ہے کہ عدل کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی نظام، کوئی سسٹم، کوئی علاقہ، کوئی گھر نہیں چل سکتا۔ عدل انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کو عدل کے ساتھ پیدا کیا، تو جب کائنات کو ہم نے اور نظام کائنات کو ہم نے عدل کے ساتھ پیدا کیا اور قائم کیا، تو تم بھی اپنے کاموں میں، اپنے معاملات میں عدل کو برقرار رکھو۔ عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے دیا جائے، جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہونا عدل ہے، اور اگر جہاں ہونی چاہیے وہاں نہ ہو تو یہ ظلم ہے۔ جس کا جو حق ہے اسے وہ ملنا عدل ہے اور نہ ملنا ظلم ہے۔ تو ہر چیز میں عدل جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت نے فرمایا بالعدل والاحسان، عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور فضل کا بھی حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو اتنا دیا جائے، اور فضل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر دیا جائے۔ حق سے بڑھ کر دینا فضل ہے اور حق سے کمتر دینا ظلم ہے۔ تو اسلام فضل کی تو بات کرے گا، عدل کی تو بات کرے گا، مگر ظلم کی بات اسلام نہیں کر سکتا۔ جو اسلام کے نام پہ ظلم کرتے ہیں تو وہ اسلام کو یا تو داغدار کرتے ہیں یا اسلام کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اسلام عدل کی اور فضل کی بات کرتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عدل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم حق کا مطالبہ کرو، بلکہ دوسروں کے حق ادا کرو۔ یعنی مطالبہ حق سے زیادہ ادائے حق پہ اسلام زور دے رہا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ اسلام کی خوبصورتی میں سے، بیوٹیز میں سے ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں فحشائی سے، فحش یعنی بے حیائی سے منع کرتا ہے، سرکشی سے منع کرتا ہے، بری بات سے منع کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جمعے کے خطبے میں یہ والی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ایک آیت کے اندر کئی نصیحتیں موجود ہیں، پے در پہ عدل کی نصیحت موجود ہے، فضل کی نصیحت موجود ہے، احسان کی نصیحت اس میں موجود ہے، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت اس میں موجود ہے، بے حیائی سے بچنے کی نصیحت موجود ہے، برائی سے بچنے کی نصیحت موجود ہے، نافرمانی اور سرکشی سے بچنے کی نصیحت اس کے اندر موجود ہے۔ تو پے در پہ نصیحت موجود ہے۔ ان نصیحتوں پر ایک آیت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی اندر ایمان ہے نا تو نصیحت فائدہ دے گی، اگر نصیحت فائدہ نہیں دیتی تو سمجھ لو ایمان نہیں ہے اندر، سمجھ لو کہ اندر ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جس شخص کو نصیحت فائدہ نہ کرے وہ جان لے کہ میرے اندر ایمان ختم ہو چکا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نصیحت مومن کو فائدہ دیتی ہے۔ کتنا دیتی ہے، کب دیتی ہے، کیسے دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، مگر اس بات پر بلیو رکھیں کہ مومن کو جب نصیحت کی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، کہ تم جو ہے وہ اپنے وعدوں کو پورا کرو جو تم وعدے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ اسلام کی ایک اور بڑی اہم بات جس کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ بندوں کو کہہ رہا ہے، تشریعات و تعبیرات کے ساتھ نہیں، بالکل کلیئر ورڈوں میں کہہ رہا ہے کہ جب تم کوئی کانٹریکٹ کرتے ہو، کوئی وعدہ کرتے ہو، کوئی پرومس کرتے ہو، ایک تو اللہ سے ہمارا وعدہ ہے وہ، اور ایک بندوں کا بندوں سے اگر کوئی وعدہ ہے وہ، اس کو کبھی مت توڑو، کبھی مت توڑو۔ اور فرمایا وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، کہ تم اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑا کرو۔ فرمایا کہ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے جو ہے وہ اپنی قسموں پر اللہ کو ضامن بھی بنا لیا ہوتا ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ قسم اگر توڑی جائے، کسی سے ویسے بھی وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، عہد شکنی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے۔ وعدے کا تعلق اٹ از پارٹ آف فیتھ، یہ ایمان کے حصوں میں سے ہے۔ وعدے کی حیثیت کوئی محض اخلاقی نوعیت کی نہیں ہے، اس سے بندہ جو ہے وہ ایمان کی تقویت پاتا ہے، ایمان کے درجوں پر فائز ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ وعدہ کرنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ منافقون کے اندر جو ہے وہ ان کی نشانی بتائی گئی، وہ وعدہ خلاف ہوتے ہیں۔ منافقوں کی کیا نشانی ہے کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو توڑ دے گا، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ مومن جب وعدہ کرتا ہے، زبان دیتا ہے، تو وہ پتھر پہ لکیر ہوتا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم ذرا غور کریں کہ جب ہماری زبان چلتی ہے، ہم بازاروں میں، مارکیٹ میں، کاروبار میں، دنیا داری میں کتنے وعدے کرتے ہیں، کس کس سے کیا کیا وعدے کرتے ہیں، آیا اس کو پورا بھی کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اس کو مت توڑو، جبکہ تم نے اس پہ اللہ کو ضامن بھی بنا لیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ محض وعدہ کرنا تو گناہ ہے ہی، لیکن جس وعدے پہ آپ نے اللہ کو ضامن کیا، یعنی قسم کھا لی، اللہ کا نام لے لیا، تو پھر تو تم پر اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ تم اپنی ضمانت کے لیے اللہ کا نام پیش کرتے ہو۔ تو اب جب تم وعدہ خلافی کرو گے تو ایک تو وعدہ خلافی کا گناہ، پھر اس عہد شکنی کا جو جرم تھا اور اس عہد شکنی کا جو وبال تھا، جو تاوان تھا، وہ بھی دینا پڑے گا۔ اور تیسرا یہ کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے قسم کھائی تھی یا اللہ تعالیٰ کے نام لے کے ضمانت دی تھی، تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو قسموں پہ کفارہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اور ضامن بناتا ہے۔ اللہ کو بندہ ضامن بنائے اور اس کے بعد اس کو پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے ضامن بنائے گا اس پر میں خود اپنی طرف سے بھی سزا کو عائد کروں گا۔ اس لیے قسم توڑنے پر کفارہ عائد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سختی سے منع کر دیا کہ آپ جو ہے وہ اپنی قسموں کو نہ توڑو۔ کسی مجبوری میں قسموں کو توڑ دیا، وعدوں کو توڑ دیا، تو ایک تو اس کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس وعدہ توڑنے کی وجہ سے جس کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کرو، پھر پلس یہ کہ اللہ کا نام لیا تھا تو اس کا کفارہ بھی ادا کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ہمیں حکم دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، بلا تخصیص مرد و زن، جب کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا اجر ضائع نہیں کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کا اجر مردوں کو ملے گا، عورتوں کو نہیں ملے گا۔ مرد اور عورت میں اگر فرق کیا گیا ہے تو دائرہ عمل میں فرق کیا گیا ہے کہ مردوں کا دائرہ عمل جدا ہے عورتوں سے، یہ الگ اپنے کام کریں گی، وہ الگ اپنے کام کریں گی، ان کے اختلاط سے منع کیا گیا ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے عبادت کی، ریاضت کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، مرتبے کی، اللہ کے بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کی، ولایت حاصل کرنے کی، ایمانی درجات حاصل کرنے کی، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ایک مرد جو ہے وہ قلندر بن سکتا ہے تو رابعہ بصری بھی کوئی عورت بن سکتی ہے۔ اس لیے کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مرد یا عورت اگر نیک عمل کرے تو دونوں کو عمل کا اجر ملے گا۔ یہاں پر یہ بات اللہ رب العزت نے واضح فرما دی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اسے ایک پاکیزہ حیات بھی عطا کریں گے، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی نیکیوں کا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی اس کو نیکیوں کا صلہ ملے گا، ایک پاکیزہ حیات ملے گی۔ یہاں پر ایک اور اہم بات ذکر کروں کہ یہ جو عمل صالح کا ذکر کیا نا، تو اس کے جزا میں کہا کہ ہم حیاتاً طیبہ دیں گے۔ جب عمل صالح ہوگا تو ایک صاف ستھری پرسکون زندگی ملے گی۔ کیوں ملے گی؟ عمل صالح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کے اندر جو ہے وہ فساد نہ ہو،
صالح صلابت سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کام کے جو جوڑنے والا ہو، جو درست کرنے والا ہو، جو بہتر کرنے والا ہو۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اگر اس طرح کے اعمال کو اپنایا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ فساد نہ ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، کوئی قدغن نہ ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر بے سکونی، بے ثباتی پائی جائے؟ آج جو ہماری زندگی میں اتنی بے ثباتی، بے سکونی، پریشانی لاحق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ ہمارے عمل کے اندر فساد بھی تو موجود تھا، جس کا وبال پلٹ کے آ رہا ہے۔ اگر عمل میں صلاحیت موجود ہوتی، صالحیت موجود ہوتی، تو پھر زندگی کے اندر بھی ایک قرار، ایک سکون پایا نظر آتا، جس کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو بخشیں گے ایک حیات طیبہ۔ شرط یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ عمل صالح کرے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات اللہ رب العزت نے فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ یہاں پر یہ قانون بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص ہو اور حالت اکرام میں ہو، جبر میں ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ من کفر باللہ، جو کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں کہ من بعد ایمانہ، ایمان کے بعد، الا من اکرہ، اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو جب اکراہ کی جائے، اس کے اوپر جبر کیا جائے، لیکن اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ مثلا کوئی شخص کسی کے اوپر گن پوائنٹ پر گردن پہ تلوار رکھ کے اس طریقے سے زبردستی کسی کو ایمان سے پھیرتا ہے، جبکہ وہ ایمان سے پھرنا نہیں چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں حالت اکراہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے شخص کی پکڑ نہیں ہے، کہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کو رخصت ہے کہ الفاظ بظاہر زبان سے ایسے ادا کر دے جو ایمان کے منافی ہوں، ایسی حالت میں فقط جس کے اوپر اکراہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ جو حالت اکراہ میں بھی نہ ہو مگر پھر بھی جو ہے وہ اپنے دنیاوی فوائد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی ضرورت کے لیے کفر کو اختیار کرے، ایسی صورت میں نہیں، صرف ایسی صورت میں کہ جب اس کی جان پر بنی ہوئی ہو۔ حالت اکراہ کے لیے فقہا نے یہ ایک واحد صورت لکھی ہے کہ جب بندے کی جان پر بن جائے نا تو اس وقت قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ قانون انسانوں کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ انسان قانون کے لیے۔ یہ واضح ہو گیا کہ قانون بندوں کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور جہاں بندوں کے لیے قانون پہ عمل کرنے میں دشواری ہو تو پھر وہاں پہ آرڈر چینج ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں قانون خدا کے بندے کے لیے ہے یا بندہ قانون کے لیے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قانون تو انسانوں کے لیے بنائے جاتے ہیں اور انسان اللہ کی بندگی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات واضح رہے، تو لہٰذا جو ہے وہ قانون جہاں پہ مشکل آئی، دشواری آئی، چینج کر دیا۔ کوئی بھی حالت اکراہ اور حالت جبر ہو تو بندہ چاہے تو پھر اس موقع پر وہ اپنے ایمان کے الفاظ تبدیل کر سکتا ہے زبان سے، جبکہ اس کا دل اس پر مطمئن ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، لیکن جو دل کھول کے کفر کرے، یعنی حالت اکراہ بھی نہ ہو اور کوئی ایسی مشکل گھڑی بھی نہ ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اس پر اللہ کا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ہمیں سمجھاتی ہیں ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، زندگی کا سلیقہ کیا ہے، بندگی کا طریقہ اور قرینہ کیا ہے۔ کاش کہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی کامل توفیق نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔